ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دیکھا ہم کو بھائی ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں
تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہوں ان کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نو اللہ کرم اللہ کرم وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں بھئی وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، زندگی کی بنیادی ضروریات، جن ضروریات کو لے کر ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اب چونکہ بہت اہم ترین وقت قریب آ رہا ہے، یعنی برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان المبارک، ماہ سیام، اور وہ مہینہ کہ جس میں ہم آپ عالم اسلام کے تمام ہی مسلمان یہ کوششیں، کاوشیں، جستجو، لگن میں لگے رہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہوں اس ماہ مقدس میں سمیٹ لی جائیں، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہوں اس ماہ مقدس میں پروردگار عالم کے حضور پیش کی جائیں، تاکہ ہمارا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اور دیکھیے، ایک سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے احکامات کی پیروی کرنے، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
باتوں پر عمل کرنے سے فائدہ ہمارا ہی ہے، انسانوں ہی کا فائدہ ہے۔ اور آقا دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ حقیقت ہے، اور ان حقیقتوں کو پانے کی خاطر ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے، اسی لگن میں رہتا ہے کہ ہم کسی طرح آقا دو جہاں کے نقش قدم پر عمل کرتے چلے جائیں، تاکہ زندگی کے شب و روز خوبصورتی، دلکشی اور رانائی میں ڈوبے رہیں۔ اور دیکھیے، خوبصورتی، دلکشی اور رانائی زندگی کی ہے کیا؟ زندگی کی خوبصورتی، دلکشی، رانائی یہ ہے کہ ہم خوش ہیں تو ہمارے اطراف کے لوگوں کو بھی خوش خرم رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ خبرگیری ضرور رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار، ہمارے دوست احباب کہیں خدا نخواستہ کسی مشکل، کسی پریشانی، کسی دکھ تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ کیونکہ ہوتا ہمیشہ ناظرین یہ ہے کہ اگر ہم اپنی خوشیوں میں ڈوبے رہیں اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں تو ہماری زندگی بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے۔ بامقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر جو اتارا ہے وہ اتارا کیوں ہے؟ یہ مرکزی ایک سوال ہے۔ اچھا، اس سوال کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے، نہ ذہن کے دریچوں میں ایسے سوالات نے ان کے دستک دی ہے، اور نہ کبھی وہ ان منازل تک پہنچ سکے ہیں، بلکہ زندگی پائی، زندگی دنیا میں گزاری اور گزر گئے، ان کا کوئی نام لیوا بھی موجود نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، ترتیب کی زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ زندگی ملی ہے تو زندگی کو زندگی سمجھ کر ہم اگر نہ گزاریں تو ہم خداوند کی دی ہوئی نعمت کی، اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو زندگی عطا کی ہے۔ یہ احسان ہے رب عظیم کا، رب کائنات کا، مالک الملک کا، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہن کا۔ اور ہمارے مالک ملک نے جو فرمایا ہے وہ بعین ہی بالکل صادق ہے۔ آقا دو جہاں نے جو کہا ہے، جو حکم دیا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ کسی کا پڑوسی بھوکا رہے اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ، تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ آقا نے فرما دیا تو یہ بات پتھر کی لکیر ہے۔ اور ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ناطے یہی پیغام دینے کے لیے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے درمیان پہنچے ہیں کہ ناظرین، ماہ مقدس بس 2 دن کے بعد ماہ مقدس شروع ہونے والا ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹتے چلے جائیں۔ ہمیں دوسروں سے دعائیں بھی لینی ہیں، ان لوگوں سے دعائیں لینی ہیں کہ جو اپنی منتظر نگاہوں سے ہمارے اور آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور جن کی کوشش یہ ہے کہ رمضان آنے سے پیشتر ماہ سیام میں رکھے جانے والے روزوں کی تیاریاں کر لی جائیں۔ اور دیکھیے روزوں کی تیاریاں کس طرح ہوں گی۔ رمضان راشن پیک، جو رمضان راشن پیک ہے، ناظرین ایک بات اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ غریبوں کی زندگی کا کیا احاطہ کیا جائے، کیا احاطہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری جو ضروریات ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، وہی ہر گھر کی ضروریات ہوں گی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ کسی کو وہ موج بے کرا کی طرح نوازتا ہے،
کسی کو بارش کی چند بوندوں کی طرح عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہے کیا حکمت وہ رب جانے۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر زندگی ملی ہے تو ہمیں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس آنے والے رزق میں پتہ نہیں کس کس کا حصہ موجود ہو، اور اس بات کو بھی ضرور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے پاس موجود رزق میں سے کسی غریب مجبور بے بس اور لاچار کے لیے کچھ عنایت کر دیں، کچھ مقدس کر دیں، کچھ بچا دیں، کچھ ان تک بھی پہنچا دیں، تو ہمارے پاس کمی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ محبتوں میں برکت ہے، اور محبتوں میں برکت اسی طرح ہے کہ ہم ایک نوالا اپنے منہ میں رکھنے کے بجائے یہ تو سوچیں کہ ہمارے پڑوس میں کہیں کوئی بھوکا کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ اور ناظرین دنیا چلتی بھی اسی طرح ہے، زندگی گزرتی بھی اسی طرح ہے۔ ہم دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ ہم نوالا اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے سوچتے کہ ہمارے بچے تو بھوکے نہیں ہوں گے۔ تو آپ ایک بات یہ سوچئے کہ آپ سے جو تھوڑے سے کم ہیں ان کو بھی اپنی اولادوں کی طرح، اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھے۔ یہ سوچئے کہ آپ کے وطن میں کہیں کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی مجبور، کوئی بے بس، کوئی لاچار تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کی دلجوئی کیسے کرنی ہے۔ پاکستانی روپے ہیں 12,000، اور 12,000 روپے میں ایک راشن پیک 8 افراد پر مشتمل جو گھرانے کا ایک خاندان ہے، اس خاندان کے لیے 12,000 روپے میں ایک راشن بیگ جا رہا ہے جو مہینے بھر کے لیے ان کے کافی ہوگا۔ اس میں افطار ہے، ڈنر ہے، اور افطار ڈنر کا اگر آپ ذمہ لے لیں، آپ دیکھیے میری بات سنیے، روزہ رکھوانا اور روزہ کھلوانا کس قدر باعث ثواب ہے، اور ہم آپ سب کو یہ پیغام دیتے ہیں، آپ سب سے یہ التجا، اپیل، درخواست ہے ہماری کہ افطار اور ڈنر، روزہ رکھنا، روزہ کھلوانے میں جو کچھ بھی اخراجات ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً پاکستانی 400 روپے پر پرسن، پر فرد 400 روپے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں ٹیلی ویژن پر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس ہمارے راشن پیک اور افطار ڈنر کے اخراجات، راشن پیک 12,000 روپے پاکستانی اور افطار ڈنر جو ہے وہ 4,000 پاکستانی روپیز پر مشتمل ہے۔ اور ناظرین آپ یہ یاد رکھیے گا، اس زمین پر اپنی جانب سے کی ہوئی ایک بھی نیکی کا ایک چھوٹا سا پودا بھی لگایا جائے نا، تو وہ کبھی باعث نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ تناور درخت ضرور بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں اپنے ابتدائیہ کے آخری الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے نیکی کے لگائے ہوئے جو بیج ہیں، کل جب تپتا ہوا ریگستان ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، روز محشر ہو، تو نہیں معلوم نیکی کا وہ پودا کب تناور درخت بن کے ہمارے اور آپ کے لیے سائبان بن جائے۔ بس ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں موجود ہے علامہ اصغر میر اشرفی صاحب، اور علامہ صاحب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے مزاج بہتر ہیں؟ جی علی بھائی جزاک اللہ، الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکر الحمدللہ۔ جاوید میمن صاحب، جاوید صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی زندگی چین و سکون میں ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ علی احمد ہاشمی صاحب، ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاشمی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ تو کیوں نہ آپ کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا واہ، بہت ہی پیارا کلام شاعر فرماتے ہیں، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، کھلا ہے سبھی
کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ آقا کی جالی بھئی وہ دربار سچ مچ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ آقا کی جالی بھئی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی اور میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت مچل جانے والی بھئی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی اور جو پوچھا ہے تم نے
नजर करने को क्या ले गया था, अब तफसील सुन लो। क्या लेकर गए थे? थनातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अली अहमद हाशमी नाजरीन मोहतरम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। हम KGN की टेलीथॉन में आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से मुखातिब हैं। नाजरीन मोहतरम, हमारी KGN की जो कोशिश है, काविश है और जो लगन है वो यही है कि किसी तरह गरीबों की ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी का एहतमाम माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले ही हो जाए। बस आपको ये ज़रूर एक बार फिर याद दिलाता चलूँ मैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में राशन पैक जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपीस में बनती है तकरीबन 12,000 रुपये, और ये एक पूरे ख़ानदान यानी 8 अफराद पर मुश्तमिल है। और इफ्तार और डिनर यानी रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने के तमाम मामलात, इसके अखराजात बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में सिर्फ़ और सिर्फ 4,000 रुपये। अगर आप इसको डॉलर में सोचिए 12,000 या 4,000 तो इसकी कोई अहमियत ज़्यादा नहीं बनती। अगर आप पाउंड में सोचिए, पाउंड में 4,000 रुपये या 12,000 रुपये बहुत थोड़े से पैसे बनते हैं। बस कोशिश ये कीजिए कि आपके अखराजात में से जो कुछ बच जाए, अगर आपके मामलात ज़िंदगी में से कुछ बचा रहता है तो वो इन गरीबों के लिए पेश कर दीजिए। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं एक राशन डोनेट कर दूं या एक इफ्तार डिनर डोनेट कर दूं तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा दरिया बन जाता है। और याद रखिए, जितने भी मेरे बहन भाई, मेरी माएँ, बेटियाँ, बहनें, मेरे दोस्त अहबाब टेलीविज़न पर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख्वाजा करीम नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की ये अपील है आप सबसे कि जो आप अपनी जानिब से इसमें देना चाहें ज़रूर अता फरमाइए। उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरा दरिया बन जाएगा और इस दरिया से फैज़याब होंगे आपके इस वतन में रहने वाले गुरबा, मसाकीन, मजबूर, बेबस और लाचार लोग। नाज़रीन मोहतरम, KGN की इस लाइव ट्रांसमिशन में हम अब जावेद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जावेद मेमन साहब, माह रमज़ानुल मुबारक की अब आमद है जी, इस आमद में आप क्या बयान करना चाहते हैं गरीबों की मदद के लिए? सबसे पहले मैं इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सीज़न का आखिरी प्रोग्राम शायद है और मेरा आपके साथ माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि कोई प्रोग्राम हो। अरे क्या बात करते हैं आप, तो माशाल्लाह आज अब मौका मिल गया जावेद भाई, और आपके साथ मैंने पहला प्रोग्राम किया है। और जहाँ तक ये रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ है, ये हर दफ़ा आता है और अपनी रहमतें बिखेर के चला जाता है। अच्छा, हम वहीं और के वहीं इस माह मुक़द्दस में भी अगर कोई रहमतें समेट ना पाए तो फिर वो हमारी बेवकूफ़ी है। देखिए, ये तो मकसद है कि आपकी भी इतनी ज़िंदगी गुजरी, हमारी भी इतनी ज़िंदगी गुजरी, आप
اتنا کہہ رہے ہیں اور علماء دین اتنا کہتے ہیں، صوفی حضرات اتنا کہتے ہیں، تمام علماء اتنا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ محرومی رہ جاتی ہے۔ آئندہ سال پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام ہو جائے۔ اچھا، آپ نے جو چیزیں کہی ہیں، اگر آدمی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو یہ رمضان المبارک ایسا سیزن ہے کہ اس میں 1 کے 70 گنا سمیٹنے کا موقع ہے، ثواب ہی ثواب۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور چیزیں بھی ہیں اس میں، آپ دیکھیں کہ آپ کا خود دل ایک ایسا نرم ہو جاتا ہے جی کہ آپ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن چاند رات کا مسئلہ ہوتا ہے تو چاند رات کے دن لوگ کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد ہم گھر پہنچ جائیں۔ تراویح نہ پڑھنے والا بھی اس دن تراویح پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ 2 4 10 دن تو عبادت ضرور میں لگا کوشش رہتا ہے۔ کر کے اپنے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس عبادت میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اعزاز ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور اس میں ہمیں بالکل اس کی خدمت کرنی چاہیے، بھرپور اس کی عقیدت و احترام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، جاوید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گاہے بگاہے گفتگو اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ میں علامہ اصغر میر اشرفی صاحب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مقدس کی جو آمد ہو رہی ہے، اس کی بابت کیا بیان کریں گے؟ ہم مسلمانوں کو، ہم منتظرین جتنے بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ماہ رمضان کا، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے بالکل علی بھائی آپ کا اور پوری ٹیم کا، ARYQ TV اور KGN خواجہ غیب نواز ویلفیئر کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ پھر مدعو کیا، اور یہ کام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو چنتا ہے، جس کام کے لیے اس نے چننا ہوتا ہے واہ واہ واہ، وہ اچھی رب بات ہے۔ تعالیٰ اچھے جس کام کے لیے جس کو چننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں الحمدللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اور کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے وہ رب ہم جانتا ہے، اور دیکھ بھی رہا، دنیا بھی، ناظرین بھی دیکھ رہے۔ تو یہ الحمدللہ۔ باقی رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، واہ 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 واہ، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلے لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ تم پہ روزہ فرض کیا ہے جس طرح سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، واہ واہ واہ، کیا اچھی متقی اور بات۔ پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ٹریننگ کا مہینہ دیا گیا ہے، پورے سال کے لیے ہمیں ایک ٹریننگ کا مہینہ دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں آنے کے بعد تمہارے لیے تم متقی اور پرہیزگاری کی طرف آ جاؤ، اور اس کا اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ہے کہ اگر اس مہینے میں تم نے نیکی کی، وہ نیکی دوبالا سے دوبالا ہو جاتا ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ بعض روایت میں 70 گیا ہے، 70,000 گیا، یعنی ان گنت ہے جتنا تم نے دیا رب تعالیٰ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ثواب و اجر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دوں گا، اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو دیکھیں ہم نے بچپن سے ایک چیز سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے دین کا ارکان ہے کہ 5 جو ہے وہ فاؤنڈر ہے، پیلر ہے اسلام کے، اس میں سے ایک جو ہے وہ الحمدللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، یہ 5 ارکان ہیں۔ اس میں سے یہ دیکھیں یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم اپنے دین میں اگر کسی بھی ایک چیز کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جو ہے مین ہمارا جو آتا ہے زکوٰۃ کا، خاص طور پر جی، اس میں ہم ہر چیز میں تو ہم کمپرومائز نہیں کرتے، کر لیتے ہیں۔ حج کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، حج کے لیے جا رہے ہوں گے، ہم جا رہے ہیں، اگر ہم نماز کے لیے معاملات ہیں تو نماز کے لیے ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس میں پراپر۔ لیکن ایک واحد چیز ہوتی ہے زکوٰۃ، جس میں ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ میں آتا ہے اپنے حساب کے مطابق اس کو دیتے ہیں، واہ، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اللہ کے بندوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کو 10 لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار 10 لاکھ مجھے زکوٰۃ دینا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ 10 لاکھ کس چیز میں دینا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ 4 کروڑ اس کو رب نے دیا ہے، اس 4 کروڑ سے اس کو 10 لاکھ دینا ہے، اس میں وہ بڑا سوچ رہا اچھا، ہوتا ہے۔ مسیح کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے
نہ اپنے ساتھ رزق لایا، نہ اس کے ساتھ دولت آئی، بالکل نہ ایسے اس ہی کے ساتھ شہرت آئی، بالکل علی۔ نہ اس کے ساتھ ہیرے جواہرات آئے۔ ارے ناظرین، سب کچھ ملا اسی زمین پر ہے، بے شک رہ جانا اسی زمین پر ہے، تو کیوں نہ سفر پر جو ہمیں نکلنا ہے آگے، اگلی منزل پر جو جانا ہے، تو جس منزل پر ہمیں جانا ہے اس منزل کے لیے ہمیں کچھ راہ سفر تو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں پر یہاں تو ہم نے بڑے گھر بنا لیے، بڑی بڑی آسائشوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، پروردگار ہر ایک کو یہ آسائشیں عطا فرماتا رہے، لیکن اگلی منزل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گھر ضرور بنانا ہے، کوئی نہ کوئی آشیانہ ضرور بنانا ہے، تاکہ جب یہاں سے ہماری منزل آگے بڑھے تو ہم اپنی اس منزل مقصود پر جا پہنچیں کہ جس منزل مقصود کا ہر ایک کو انتظار ہے۔ بالکل یہی ہے، جی۔ بالکل یہی ہے انتظار ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں کرنا ہے، ہم کسی بھی چیز کو اگر روکیں گے نا، دیکھیں آج ہم خاص طور پر پوری دنیا پریشان ہے، خاص طور پر پاکستان میں بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصد ہے کہ ہمارے 5 ارکان ہیں، ہم نے کسی بھی ایک پیلر کو اگر ہلکا کر دیا تو ہماری بنیاد، ہمارا چھت جو ہے نا، ہمارا گھر، واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمارا گھر جو ہے نا وہ ہلنے لگے گا۔ اور جو حال ہے آج ہم اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہم سب پریشان حال ہے، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو پراپر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے ہمیں کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں نماز ادا کرنا ہے، تمہیں حج کرنا ہے، تمہاری کلمہ ہے، اس کلمے کے لیے تمہیں جھوٹ سے دھوکے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید تم نے کر لیا ہے تو تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ کسی بھی ایک چیز میں ہم اگر لوز کرتے ہیں، یعنی کہ چھوڑتے ہیں، تو سمجھیے ہمارا پیلر کمزور ہوتا ہے، اور جب ہمارا پیلر کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور ہم اپنے گھر میں جو ہے رہیں گے تو، لیکن ہمیں ہمیشہ ڈر رہے گا یار یہ چھت گر نہ جائے۔ ناظرین محترم، بس کہنا یہی ہے کہ استحکام ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں، اپنے عبادات میں استحکام ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیے استحکام ہی منزل کو آسان بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم KGN یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی کی ان راہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اس KGN کے ناطے، کہ جن راہوں پر کچھ لوگ اس دنیا میں اس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ زندگی نہیں لگتی، بلکہ وہ زندگی جو ہے الجھنوں، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف کا، ایذاؤں کا منبع بن کے رہ گئی۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو بنا کپڑوں کے ننگ دھڑنگ تھے، نہ ہم اپنے ساتھ کوئی ہیرے جواہرات لائے، نہ کوئی دولت کے انبار لے کے آئے ہیں، نہ کوئی رزق و روزی کی پوٹلیاں ساتھ لائے ہیں۔ سب کچھ رحمتیں اور برکتیں اسی سرزمین پر نازل ہوئیں، جن برکتوں نے نعمتوں کا روپ دھار لیا۔ اللہ کی جن رحمتوں نے نعمتوں کا روپ دھارا ہے، وہ آج ہمارے پاس رزق و روزی میں فراوانی ہے، رہائش، دلکشی اور رعنائی کا منبع لگتی ہے۔ زندگی شہرت و مقبولیت، دولت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ یہ سب کہاں سے ملا؟ اسی زمین سے ملا۔ اللہ کی زمین پر جب ہم آئے ہیں تو اللہ کی زمین پر یہ چیزیں ہمیں عطا ہوئیں، اور کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک کائنات باقی رہے گی، کوئی شخص اس زمین پر ملنے والا رزق، ملنے والی شہرت، دولت، عزت، جائیداد، ہیرے جواہرات اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں لے گیا، نہ لے جا سکتا ہے، کیونکہ زمین کی جو ملکیت ہے وہ زمین پہ ہی رہنی ہے۔ ہاں، ایک بات ہمیں آپ کو ضرور یاد رکھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے
کہ ہمیں جو رزق ملا، ہمیں جو نعمت ملی، ہمیں جو دولت ملی، اس کو ہمیشہ کے لیے ہم اگر استعمال میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ان بندوں کی دلجوئی کرنی چاہیے، اللہ کے ان بندوں کی مدد کرنی انتہائی ضروری ہے کہ جو لوگ مفلوق الحال ہیں، جو لوگ پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچئے، کیا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں یا ان سے منہ پھیر لیں کہ جو پریشانیوں میں ہیں، جو بھوک افلاس میں، جو تنگ دستی میں ہیں؟ نہ انسانیت ان سے منہ پھیرنے کا ذکر کرتی ہے، نہ احسان، نہ انسان اکیلے اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب تک انسان موجود نہیں ہے، جب تک معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، اور اگر معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے کے لوگوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ ہمارا آپ کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ چاہے امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، برطانیہ میں ہو، آپ سعودی کنٹریز میں ہوں، آپ یورپین کسی کنٹری میں ہوں، آپ کا اصل وطن جو ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ دیکھیے نا، آپ جب بھی عید بقرعید کے دن آتے ہیں، ان مرحلوں پر آپ کا جسم آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں رہتا ہے، لیکن آپ کی روح پاکستان کی سرزمین پر ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اس عید میں کیا کیا اہتمام میں کر دوں، میں گھر والوں کے لیے فلاں فلاں اہتمام کر دوں۔ ناظرین، ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جب گھنا اور تناور درخت ہوتا ہے نا، تو اس کے نیچے عزیز اقارب، غیر، اپنے، سب اس سائبان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی گھنی چھاؤں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی، ہمیں بھی، سب کو مل کر گھنی چھاؤں کی صورت اختیار کر لینی چاہیے، تاکہ اس گھنی چھاؤں میں پریشان حال لوگ جب بیٹھیں تو کم از کم ان کی اٹھی ہوئی نگاہیں رب کائنات سے یہ ضرور بیان کر رہی ہوں کہ اے پروردگار، جس نے ہمیں یہ سائبان عطا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ شجر عطا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ سایہ عطا کیا ہے، اس کے سائے کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ بس یہی زندگی ہے، اور انسان زمین پر آیا ہی کس لیے ہے؟ اللہ نے انسان کو، ہمیں، آپ کو جو پیدا کیا ہے، وہ کیا ہی ایک دوسرے سے محبت کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بہت کافی ہے کہ دینے والوں کو وہ کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، بلکہ دینے والوں کو وہ بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ علی احمد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی احمد ہاشمی، ایسے موقع پر، ایسے لمحے پر کون سا کلام پیش کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت ایک کلام شاعر فرماتے ہیں، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو
مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، غلام خود کو بنانے کی آرزو مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، نصیب اپنا جگانے کی آرزو ماشاءاللہ علی احمد ہاشمی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، KGN یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہم اس ٹرانسمیشن کو، اس ٹیلی تھون کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جاوید میمن صاحب بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب کیا فرماتے ہیں KGN کی اس کوشش، کاوش، جستجو اور لگن کے بابت؟ الحمدللہ KGN کا نام جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کے نام پر ہے، خواجہ غریب نواز کے نام پر، کہ جن کی برکتیں، رحمتیں ماشاءاللہ آلریڈی یہاں موجود ہیں، اور اس کو جو کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی خلوص و دل کے ساتھ اور بڑی اچھی مینجمنٹ کے ساتھ، آپ جو اپنی تفصیلات میں بتا رہے تھے، جو سسٹم سے آپ نے کہا کہ یہ 8 آدمیوں کا راشن جو ہے ہم اس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں اتنے منیمم پیسوں میں گھر کا راشن بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جاوید بھائی ایک بات اور بھی ہے، ایک روٹی کی اہمیت ان کو زیادہ پتہ ہوتی ہے کہ جو بھوک میں ہوں۔ جی بالکل، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو جن کو دے رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، بیچاروں کے پاس وہ بالکل یعنی بے آسرا موجود ہیں، اور آپ نے دنیا جہاں سے جمع کر کے ان کے لیے انتظام کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے
تو اس میں کئی چیزیں، کئی مشکلات بھی ہیں، کئی معاملات بھی ہیں. آپ بھی یہاں رات کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب ہم اپنے اپنے طور پہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے پیچھے بہت سارے لوگ جو جی ہے نا بالکل اپنا ایسے ہی. اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ سب کا ہی حصہ ہے. یہ ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں تو یہ 4 آدمی نہیں ہیں، اس کے پیچھے 400 آدمی یا 4000 آدمی پیچھے کام کر رہے ہیں، اور آگے ایک بہت بڑا جو ہے عملہ یا ایک بڑی ٹیم جو ہے اس کو آگے تک تکمیل تک پہنچائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ KGN اپنے طور پر منظم طریقے سے اس کو کر رہا ہے. ناظرین محترم، جاوید میمن صاحب جو فرما رہے تھے بعین ہی یہی گفتگو ہم بھی کہتے ہیں، یہی گفتگو ہم بھی کرتے ہیں، یہی پیغام ہم بھی دیتے ہیں کہ اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ٹیلی تھون کا مقصد، مطلب لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح غریبوں کی مدد میں سبقت حاصل کر لیں. اور دیکھیے، اگر غریب کی مدد ہم کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ ہمیں فائدہ دنیا سے تھوڑی لینا ہے، آپ کو فائدہ دنیا سے تھوڑی لینا ہے. ہمیں تو اس سے فائدہ چاہیے کہ جو فائدہ کل ہے جب سے کائنات بنی ہے، اس کا کام ہی دینا ہے، عطا کرنا ہے، مہربانیاں کرنی ہے، رحمت عطا فرمانی ہے، برکت عطا فرمانی ہے، زندگی عطا کرنی ہے اور زندگی کو جلا بخشنی ہے. رمضان راشن پیک 12,000 روپے پاکستانی، صرف اور صرف پاکستانی رقم 12,000 روپے رمضان راشن پیک کی ہے، جس میں 8 افراد کے لیے کھانا ہے. اور اس کے بعد افطار اور ڈنر کا جو اہتمام کیا جائے گا، یعنی روزہ رکھنا اور روزہ کھلوانا ثواب دارین ہے. اس کے کتنے ابھی علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ابھی گفتگو کروائیں گے کہ روزہ رکھنے اور روزہ کھلوانے کے فوائد کتنے ہیں. اس کے اخراجات صرف اور صرف پاکستانی روپے بنتے ہیں 4,000 روپے. آپ یہ ہمارے آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر جو ٹکر چل رہے ہیں، تمام تر ڈیٹیلز اس ٹکر میں موجود ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنے ملک کے حساب سے اس نمبر کو لاگ ان کیجئے. آپ KGN کے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. KGN کا جو ویب ایڈریس ہے www.kgn.organization. اس کے علاوہ ناظرین محترم، آپ کے ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈز وغیرہ یہ سب ایکسیپٹیبل ہیں. آپ جہاں چاہیں آپ لاگ ان کر کے آپ اپنی جانب سے ڈونیشن دے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، عطیہ جو ہے کسی کی مدد میں آپ کی جیب سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے. یاد رکھیے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کے جیب میں کرنسی نوٹ بھرے ہوئے ہوں اور اللہ کا حکم نہ ہو، وہ ایک نوٹ بھی نکال کے کسی پہ خرچ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا. اور یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. مدد ہمارے دین کا حصہ ہے، انسانیت کا حصہ ہے، اور ہم محسن انسانیت کے پیروکار ہیں. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. انہی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور روز محشر انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی کوششیں، کاوشیں ضرور کرنی چاہیے کہ جب ہم روز محشر آقائے دو جہاں کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو، بلکہ جو نیکیاں ہم نے اس زمانے میں، اس دنیا میں، اس زمین پر کی ہے، اس آسمان تلے کی ہیں، وہ نیکیاں روز محشر ہمیں اور آپ کو تلاش کر رہی ہیں. یہ کوشش ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اصغر میر صاحب. میر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ علی بھائی بالکل درست ہے یہ بات. حقیقت ہے آپ نے جو فرمایا نا کہ بے شک خواجہ غریب نواز کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر جو ہے KGN،
اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والا. بے شک. اور یہ آج سے نہیں، یہ میرے خیال سے کئی سالوں سے اس کاوشوں میں اور ہر قسم کے ہر طرح کے کاوشوں میں خواجہ غریب نواز جو ہے اپنا حصہ ڈال رہی ہوتی ہے، اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. علی بھائی، وہ آپ کے گفتگو سے مجھے چیز یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. یہ قسم کھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرے گا کبھی اس کا رزق ختم نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر جو لوگ اپنے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سال انہوں نے اگر 10 روپے کیا ہے یا 10,000 کیا ہے یا 10 لاکھ کیا ہے، اللہ اسے ایسی توفیق دیتا ہے آئندہ سال وہ اور بڑھ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اس رزق میں برکت دیا نا اللہ نے. وہ ابھی علی بھائی ایک بات کہہ رہے تھے شجر والی، اس سے بڑی پیاری گفتگو مجھے یاد آئی شجر کے حوالے سے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال ختم ہو گیا. آپ دیکھیں اگر 2 بوری گندم کے اگر آپ نے ایک زمین پہ ڈال دیا، 2 بوری گندم صرف اگر ڈال دیا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بوری جو ہے، یہ بستہ جو ہے، یہ بیگ جو ہے یہ خالی ہو گیا. لیکن وہ 2 بوری اگر گندم آپ نے یا بیج آپ نے فصل میں یا زمین پہ ڈالا تو یقین مانے کئی ٹرک جو ہے نا اس سے پھر گندم آپ اٹھا رہے ہوتے. اچھا، علی بھائی کی گفتگو میں ایک بات اور آئی تھی کہ علی نے کہا ہے کہ وہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے اور کسی کو جو ہے وہ غریب سائل بنایا، غریب بنایا. یہ رب کی حکمت ہے. اسی طرح سے ہے کہ جب زمین پہ کوئی بیج جاتا ہے تو کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو درخت تو نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد وہ سیدھا کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ درختوں میں یہ توانائی ڈال رہا ہوتا ہے، یہ چیز ڈال رہی ہوتی ہے یہ چیزیں کہ وہ بڑھتا بھی ہے، وہ اس کی پتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، اس میں پھول بھی آتا ہے، اس میں پھل بھی آتا ہے، اس میں سایہ بھی ہوتا ہے اور سب لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں. یہ رب تعالیٰ کی بھی حکمت ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، خاص طور پر ہم لوگوں کو، جن لوگوں کو ملک حضرات اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو یہ سمجھ جائے یہ صرف اور صرف میری رب کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ. دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ 2 بیج ایسے ہیں کہ دونوں بیج کو اگر ڈالا، ایک بیج سے صرف اور صرف تنا نکلا لیکن لوگ اس کی طرف نہیں ہو رہے ہوتے. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے تنا بھی آیا، اس میں پتیاں بھی آئیں، اس میں پھول بھی آیا، اس سے پھل بھی آیا. اب کوئی اس سے اناج کھا رہا ہے، کوئی اس سے پھول استعمال کر رہا ہے، کوئی اس پہ بیٹھ کر سایہ استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو تناور، جب آپ کو کشادہ اس درخت کی طرح اللہ نے آپ نے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو سائبان دے، لوگوں کو رزق دے، لوگوں کو یہ جو خواجہ غریب نواز نے ویلفیئر نے جو راشن کے معاملات رکھے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی نے قسم کھایا ہے، خدا کی قسم کھائی ہے کہ ہم رزق کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کی نیت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو خدا کی قسم کبھی کم نہیں ہوگا. آپ اللہ کی راہ میں دیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اور یہ میں نے کہا نا یہ آج سے نہیں، یہ کئی برسوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کے حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں. اور جس میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ یہ ہم آپ کے لیے، ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم آپ کو دکھانا، یہ بتانا، یہ آپ کو موٹیویٹ کرنا، بتانا کہ یہ دیکھیں کہ یہ طرز عمل ہمارا ہے اور لوگ، ہر بندہ، ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور یہ کرنا ہے. اور آپ اپنے طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا. یہ پھر یہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں قسم کھائی. صاحبان رزق تو وہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. صاحبان رزق کون ہیں؟ وہی ہیں جو عطا کرتے ہیں. اور جو صاحبان رزق ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جب اس نے گارنٹی دے دی تو پھر ہمیں اور آپ کو کس گارنٹی کی ضرورت ہے؟ اور اگر اس کے بعد بھی ہم گارنٹیاں تلاش کرتے رہیں تو بے وقوفی ہماری ہے. دیکھیے، آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے، ملحوظ خاطر رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا. کوئی بڑے سے بڑا دانشور، کوئی بڑے سے بڑا دولت مند، کوئی بڑے سے بڑا امیر و کبیر سدا اس سرزمین پر رہا نہیں ہے. ہر ایک کو چھوڑ کر اس منزل کی جانب جانا ہوگا جس منزل کو ہم آخری منزل کہتے ہیں. ناظرین، ہم اور آپ ایکچولی ٹرانزٹ پیسنجر ہیں.
हमें जाना किसी मंजिल पर है, ट्रांजिट के तौर पर हम अभी यहाँ इस दुनिया में रुके हुए हैं। माशा जब हमारी सवारी आएगी, ऐलान होगा, तो हर आदमी अपनी अपनी मंजिल की जानिब दौड़ रहा होगा। तो अपनी मंजिलों को पहुंचने के लिए इस दुनिया में जो अल्लाह ने रहमत अता फरमाई है, नेमत अता फरमाई है, बरकत अता फरमाई है, उस रहमत, नेमत, बरकत में दूसरों को भी शरीक कार बना दें। क्या पता कि ज़िंदगी में भी तरक्की हो जाए, दौलत, शोहरत, अज़मत में भी तरक्की हो जाए, और क्या मालूम कि लाफानी हो जाए आपकी दौलत, आपका रिज़्क़ रोज़ी, क्योंकि हुक्म है बारी ताला का, आक़ाए दो जहां सरकार मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी जावेद भाई, क्या फरमाते हैं आप? नहीं, देखें आप अली भाई, माशाल्लाह इस टॉपिक पे आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और मैं हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अपने ज़कात, अपने फ़ितरात, अपने पैसे, अपने जो भी चीज़ें हैं आज के इस दौर में बड़े कीमती हैं आपके, उसको किसी ऐसे इदारे के हवाले करें कि जो इसको सही मसरफ़ के तौर पे इस्तेमाल करते हों, और उनके लिए आखिरत का रास्ता भी बने और दुनिया में भी उनके लिए अच्छी यानी कोशिश हो, और जो कबूल भी हो। देखें बेशक, बेशक। देखें ये ज़रूरी है कि आप ज़कात निकालते हैं, आप फ़ितरत निकालते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको सही मसरफ़ के तौर पे इस्तेमाल करें। ना हो कि आप किसी को अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी को दे दें। अब KGN एक ऐसा इदारा है कि काफ़ी रिकगनाइज़ हो चुका है, और इसमें लोग जो है अब काफ़ी जो समझदार और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसकी तरफ ही आ रहे हैं, और इस ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि आप KGN की तरफ आएँ और KGN के हाथ मजबूत करें। नाज़रीन मोहतरम, हम सब का मुत्तफ़िक़ा कहना एक ही है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। और जाना तो हर एक को है, मैं आपसे जिक्र यही छोड़ रहा था कि जाना तो हर एक को है। इस ज़मीन पर सदा कोई आबाद नहीं रहा है, कोई बसा नहीं है। देखिए, हैरान कुन बातें मैं अक्सर अपनी ट्रांसमिशन में कर जाता हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं होता कि कहाँ से आई और क्या मैंने कहा है। लेकिन इतनी बात ज़रूर मैं बता दूँ कि इस ज़मीन पर सदा कोई आबाद नहीं रहा है। हम ट्रांसिट पैसेंजर हैं, अपने अपनी सवारी के इंतज़ार में हैं। जब हमें आवाज़ दी जाएगी तो हम रवाना हो जाएंगे। अपने पीछे हमने क्या छोड़ा, कितनी दौलत छोड़ी, कितनी ताकत छोड़ी, कितनी शोहरत छोड़ी, कितने ज़र जवाहर छोड़ दिए, कितने महलात छोड़ दिए, वो हिसाब कोई नहीं करता, क्योंकि उस हिसाब के करने का लम्हा भी नहीं मिलता है। हमें नेकियां करनी चाहिए, और नेकी एक बीज है नाजरीन, समझ लीजिए कि एक बीज है। हम उस बीज को बोते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर वो नेकियां नज़र नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक लम्हा, एक वक्त, एक घड़ी वो आएगी कि जब ये नेकियां तनावर दरख्त बन जाएंगी। और एक नाज़रीन बड़ी दिलकश बात है जो मेरे जहन में अचानक दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि हम छोड़ के जो जा रहे हैं वो किसके लिए? अपने मालो असबाब को छोड़ रहे हैं उनके लिए कि जो हमारे अपने हैं। जब वसीयत लिखने बैठता है ना आदमी, वसीयत लिखता है, लिखवाता है, तो उसमें वो ये कहता है कि ये मेरी इतनी दौलत मेरे इतने बच्चों की, मेरी इतनी दौलत मेरी बीवी की, इतनी दौलत मेरे बेटों की, इतनी दौलत मेरे बहन भाइयों की। सारी ज़िंदगी जिसने अपने आप को मजदूर की तरह पेश करके दौलत, शोहरत, ताकत कमाई है, जब वो वसीयत नामा लिखता है तो उसमें उसका नाम नहीं होता, जमा करने वाले का नाम कहीं नहीं होता।
दिए जाने वालों का नाम होता है। तो जब दिए जाना है तो अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करते हुए हम वहाँ क्यों ना अता करें, वहाँ क्यों ना दें, वहाँ क्यों ना अपने पैसे भिजवाएं कि जहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई नेकी की आवाज़ ज़रूर आएगी। और जब खुदाए बुज़ुर्ग बर्तन ने हुक्म फरमा दिया कि किसी भी देने वाले की देने में कमी नहीं होगी, उसके रिज़्क़ रोज़ी में कमी नहीं होगी, और परवरदिगार आलम देने ही के लिए बैठा है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को बस यही पैगाम दिया गया कि आप ज़िंदगी की इन राहों को अबूर करते हुए ज़रूर ये सोचिएगा कि ज़िंदगी को किस तरह हमें गुलो गुलजार बनाना है। आप क्या फरमाते हैं जावेद भाई, ट्रांसमिशन के आखिरी लफ्ज़ों में? आपको अंदाज़ा भी आज नहीं हुआ होगा कि ट्रांसमिशन 2 घंटे चली और इख्तिताम तक पहुंच रही है। जी माशाल्लाह, आज की ट्रांसमिशन बहुत अच्छे अंदाज से और काफ़ी तफसीली बातों में गुफ्तगू हुई, और इसका लब-ए-लबाब यही है कि आपने तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने कोशिश की कि लोगों को समझ में भी आए, और ये हमारे मीर साहब ने भी काफ़ी, मीर साहब भी हमारे माशाल्लाह उन्होंने बहुत काफ़ी माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए कि बेशक। देखें, अब ये तो आपका तबलीग का काम है, दूसरों को एडॉप्ट करना उनका काम है। अगर वो इसको एडॉप्ट करके उस पर अमल करते हैं तो ये मखलूक खुदा का भला हो जाएगा, और आइंदा जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो KGN के मुंतज़िर हैं, जो अपनी ज़रूरियात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा। माशाल्लाह। मीर साहब क्या फरमाते हैं आप? जी अली भाई, मैं यही कहूँगा कि देखें, हम सबका यहाँ बैठना वो अल्लाह जानता है, नियतों को जानता है, लेकिन बस इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके दिल में वो जज्बा पैदा करे और आप अपने अंदर ये चीज़ को पैदा करें, इस जज्बे को अल्लाह की राह में ज़रूर से शिरकत करें KGN के प्लेटफॉर्म से, और ज़रूर शामिल करें जो मुस्तहक लोग हैं। और यकीन माने सिर्फ इस इलाके में नहीं है, सिर्फ कराची में नहीं है, अंदरूनी सिंध और पूरे पाकिस्तान में ये KGN के रज़ाकार जो है वो रोज़ा खिदमत रखवाने करें। और रोज़ा बिल्कुल। खुलवाने के ज़रा फ़वाइद बता दीजिए। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें यहाँ तो बता रहे हैं कि 8 अफराद के आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ एक को किसी ने किसी मेरे एक उम्मती को रोज़ा खिलाया, समझो कि उसने पूरे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा खिलाने के बराबर। बेशक किसी एक को रोज़ेदार को अगर आपने रोज़ा खुलवा दिया तो समझे कि पूरे मोमिनीन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा खोलने का सवाब है। आप बताएं, अभी अली भाई ने कहा ना वो बीज के मामलात, देखें आपका काम है कोशिश करना। आपने एक बीज डाला, कोई भी किसान या कोई भी बंदा एक बीज नहीं डालता, वो कई डालता है, लेकिन खुदा की कसम किसी एक बीज में से भी वो तनावर दरख्त हो गया और साया हो गया, तो बताएं आपकी ज़िंदगी संवर गई, आपकी ज़िंदगी संवर गई। आप कोशिश करें, हिम्मत करें, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो अल्लाह ने मौका दिया है, देखें ये हमें मौका दिया है रब ताला ने, और है ऐसी बात नहीं है, बस हमें उसके अंदर जज्बा पैदा करना है, क्योंकि वो फिर यही कह रहा हूँ, ये बात है कि वो बढ़ाता है और बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है, उसने दिया है तभी ना आपके अंदर जज्बा हो पैदा। वली भाई ने एक बात कही नहीं कि किसी के अंदर नोटों की गड्डी पूरी पड़ी हो, अगर अल्लाह ताला ने उसको हुक्म ना हो, तौफीक ना दे वो, तो बंदा उससे कुछ भी निकाल नहीं सकता। तो मेरी ये दुआ है कि है हमारे पास, लेकिन अल्लाह ताला उसकी तौफीक हमें अता फरमाए कि हम अपने गरीब, मिस्कीन, गुरबा भाइयों के, बहनों, क्योंकि देखें हम ये मुसलमान ही हैं, कुल्लु मोमिनीन इख्वा, तमाम मुसलमान, ये जो पूरी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के मामलात हर दुनिया के सामने ये है कि किस तरह से परेशान हाल है। लोगों के पास एक वक्त का खाना है, कुछ सफ़ेद पोश हैं। देखिए हमारे साथ ये होता है कि हम कुछ जगहों पर जाते हैं, कुछ लोगों को देते हैं, तो बेचारे उनके अंदर शर्मिंदगी पैदा होता है, वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। लेकिन KGN का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपका काम है देना, फिर ये रज़ाकार जाकर सफ़ेद पोश भी ऐसे लोग होते हैं जिनको वहाँ पहुँचाते हैं, उनको शर्मिंदगी नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कि देने वाला कौन है, उनको यही पता हो कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया, हमें रब ताला की तरफ से मिल गया। तो सफ़ेद पोश भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मुस्तहक होते हैं, जिनको मिस्कीन कहते हैं, तो वो भी जो है वो मुंतज़िर रहते हैं, और KGN के ज़रिए वहाँ तक भी ये चीज़ें पहुँच रही होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो और KGN के प्लेटफॉर्म से मौजूद होकर इस खिदमत में, कार खैर में हिस्सा लें, और आपका मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हिस्सा शामिल हो जाना, हमारा यहाँ बैठना वसूल हो जाएगा, माशाअल्लाह, हमारा यहाँ बैठना वसूल हो जाएगा। ये जज्बा, मैं ये दुआ कर रहा हूँ
ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ جذبہ، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ ضرور سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ خدمت میں آئیں اور خدمت کریں، اور ہمیں بھی آنے کے جو ہمیں حوصلہ ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت میں اتنے معاملات آئیں تو ہمیں بھی خوشی ہو، پھر آئندہ بھی پھر ہم آپ کی طرف آئیں دین کے معاملات کو لے کر، قرآن و حدیث کو لے کر۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ رمضان راشن پیک، آپ رمضان راشن پیک پاکستانی رقم میں صرف 12,000 روپے ادا کر کے ایک خاندان کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ افطار اور ڈنر، یعنی اب آنے والے ماہ رمضان المبارک کے، یعنی 2 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اس میں روزہ رکھوانے اور روزہ کھلوانے کے لیے 4,000 روپے کی آپ کو ادائیگی اگر کرنی پڑے، اور اس میں 10 افراد کے 4,000 روپے ہیں۔ یاد رکھیے گا 4,000 روپے، صرف اور صرف 4,000 روپے میں 10 افراد کو افطاری اور ڈنر کا اہتمام ہوگا۔ 400 روپے پر ہیڈ پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر معلومات ہم اس لیے آپ کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کے ذہن میں رہے، اور آپ یہ سوچیں کہ جب مدد کرنی ہو تو KGN کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے میں ہر آدمی پیش رہتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کر دیں۔ صرف اتنا ضرور سوچئے گا کہ اگر آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ کی جو رقم ہے، اگر اس رقم کو عید آنے سے بہت پہلے ادا کر دیا جائے تو وہ رقم غریب کے بچوں کے بھی کام آئے گی، اس کے کھانے پینے میں، اس کے خریداری میں کام آ جائے گی۔ اپنی زکوٰۃ کے جتنے بھی معاملات ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو آپ ضرور ادا کیجئے، اور یاد رکھیے کہ زندگی کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، جستجو، لگن جو ہے انسان آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ میں یہاں یہ کہتے ہوئے اپنے تمام تر آج کی اس ٹرانسمیشن کو سمیٹ رہا ہوں کہ علامہ اصغر میر اشرفی صاحب، جناب جاوید میمن صاحب اور جناب احمد علی ہاشمی صاحب، ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس KGN کی ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنے اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں کہ ناظرین محترم، آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، ہمیشہ آباد رہیں، سدا خوشیوں میں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں۔ پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ علی رضا کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ یا خواجہ تمہاری نگری میں منگتوں کا رہے آنا جانا، یا خواجہ تمہاری نگری میں منگتوں کا رہے آنا جانا، آتے ہیں تمہارے درج و گدا، پاتے ہیں وہ گنجے سخا جانا، یا خواجہ تمہاری نگری میں، یا خواجہ جی آل رسول ہو تم، اولاد علی ہو بطول ہو تم، آل رسول ہو تم، باغ حسنین کے پھول ہو تم، باغ حسنین کے پھول ہو تم، پنجتن کی ہے تم میں ادا جانا، یا خواجہ تمہاری نگری میں منگتوں کا رہے آنا جانا،
یا خواجہ تمہاری نگری میں آقا کے اشارے پر آئے اجمیر مقدس پر چھائے خواجہ تم چھائے اسلام کے جھنڈے لہرائے اب کفر کو وہاں سے پڑا جانا یا خواجہ تمہاری نگری میں منگتوں کا رہے آنا جانا یا خواجہ تمہاری نگری میں